السلام علیکم. مطیع اللہ جان، ایم جے ٹی وی. بڑی اہم ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اسلام آباد میں اور پورے ملک کی سیاست کے حوالے سے. اسلام آباد میں مولانا فضل الرحمان کا ایک تاریخی جو جلسہ تھا یا ریلی تھی یا پھر وہ دھرنا تھا، اب وہ بھی اپنے منطقی انجام کو شاید پہنچ رہا ہے. منطقی اس لیے کہ مولانا فضل الرحمان ایک منجے ہوئے سیاستدان ہیں اور وہ کبھی بھی دروازے بند نہیں کرتے مذاکرات کے، مشاورت کے. اور جو بات مولانا آ رہا ہے سے شروع ہوئی تھی وہ اب مولانا جا رہا ہے پہ ختم ہوتی نظر آ رہی ہے. کچھ دیر پہلے ہی مولانا فضل الرحمان نے ایک بڑی زبردست تقریر کی اور کئی ہزار کا جو مجمع تھا، جو بڑے دور سے لوگ آئے تھے، سندھ سے، خیبر پختونخوا سے، بلوچستان سے، پنجاب سے، اور ان کے سامنے انہوں نے تقریر کرتے ہوئے ان کے جذبات کو پھر گرمایا اور ان کو یقین دلایا کہ ان کی تحریک ختم نہیں ہوگی اور ان حکمرانوں کو اپنے گھر بھیجنے تک یہ تحریک جاری رہے گی. اس تحریک کی شکل شاید دوسری ہو سکتی ہے، مگر کم از کم اب وہ وزیر اعظم کے استعفے والی بات نہیں رہی، اب وہ ڈی چوک میں جانے والی بات نہیں رہی. اور اب مذاکرات جو ہوئے اس میں پرویز خٹک اور جو اکرام درانی صاحب ہیں، انہوں نے بھی کچھ دیر پہلے مشترکہ ایک مختصر سی پریس کانفرنس کی کہا کہ کل بھی یہ مذاکرات جاری رہیں گے. اور مولانا فضل الرحمان کی طرف سے اپنے خطاب میں بتایا گیا ریلی کے شرکاء کو کہ اب جو بھی فیصلہ ہوگا وہ آل پارٹیز کانفرنس کرے گی اور تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں انہوں نے ابھی فی الوقت کہا ہے کہ اب ہم بتائیں گے کہ اس دھرنے کو آئندہ حکمت عملی کیا ہوگی، ختم ہوگا، کب جانا ہے واپس اور کب آنا ہے. تو مولانا فضل الرحمان کا جو انیشیٹو تھا، انہوں نے اب اس دھرنے کا اختتام جو ہے اس کا فیصلہ جو ہے تمام اپوزیشن جماعتوں کے اوپر چھوڑ دیا ہے. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے اپنی اپنی سیاسی حکمت عملی ہے اور اپنے اپنے سیاسی حالات ہیں. اور اس کی وجہ سے شاید وہ فوری طور پہ وزیر اعظم کا استعفیٰ اور نئے الیکشنز کے لیے یہ دونوں بڑی جماعتیں تیار نہیں تھی. اس کی وجوہات مختلف ہو سکتی ہیں. سندھ کے اندر اگر الیکشنز فوری طور پہ ہوتے ہیں اور موجودہ سیٹ اپ میں ہوتے ہیں اور موجودہ اسٹیبلشمنٹ کے سیٹ اپ میں ہوتے ہیں تو حالات پیپلز پارٹی کے لیے مشکل ہو سکتے ہیں. اور اگر نئے الیکشنز ہوتے ہیں تو پنجاب میں نون لیگ کے لیے بھی مشکلات اس لیے ہو سکتی ہیں کہ ان کے جو سب سے بڑے لیڈر ہیں نواز شریف صاحب، وہ علیل ہیں، وہ تقریباً کٹ آف ہیں اپنے سیاسی کارکنوں سے. ان کے پیغامات تو آتے رہتے ہیں مگر ان کی صحت ایسی ہے کہ اس وقت مسلم لیگ نون جو ہے وہ شاید اپنی نئے الیکشنز کے لیے کوئی تیاری بھی نہیں کر سکے گی. اور خاص کر بات وہی ہے کہ اسی سیٹ اپ میں، جس سیٹ اپ میں گزشتہ الیکشنز ہوئے، شاید کوئی بھی جماعت دوبارہ الیکشن نہیں چاہے گی. اور خاص کر جب کہ نیب کے چیئرمین بھی وہی ہیں، عدلیہ کا ڈھانچہ بھی وہی ہے اور اسٹیبلشمنٹ بھی وہی ہے اور ادارے بھی وہی ہیں، خفیہ ادارے بھی وہی ہیں. تو یقینی طور پہ فوری طور پہ کسی قسم کے الیکشن کے لیے شاید بڑی جماعتیں تیار نہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب تو ایک اصولی بات کر رہے تھے، لیکن کبھی کبھی اصولوں پر سیاست بھی حاوی ہو جاتی ہے. اور دوسری بڑی خبر جو آپ نے سنی، مریم نواز کی ضمانت ہو گئی ہے. اور مریم نواز اب سب سے پہلا جو انہوں نے فیصلہ کرنا ہے وہ یہی ہوگا کہ اپنے علیل والد کو باہر لے کے جانا ہے انہوں نے. اور پھر کیا ان کا خود جانا بھی ضروری ہے باہر، یہ بھی ایک بڑا اہم فیصلہ ہے. کیونکہ پہلے سے یہ کہا جا رہا تھا کہ شاید نون لیگ جو ہے وہ کسی طرح کی ڈیل یا کسی طرح کے معاملات کو طے کرنے کی طرف جا رہی ہے. تو اب جب کہ ان کو ضمانت ملی گئی ہے قانون کے مطابق، شاید وہ جیل قانون کے مطابق تو نہیں گئی تھی بقول نون لیگ کے، مگر اب ضمانت قانون کے مطابق ہے تو وہ اس کا فائدہ ضرور اٹھائیں گے. تو وہ باہر جانا ان کے لیے اپنے والد کے ساتھ بہت ضروری ہوگا. جس طرح کی پہلی ٹریجڈیز ان کی فیملی میں ہو چکی ہیں، ان کی والدہ لندن میں ان کی غیر حاضری میں اس دنیا سے رخصت ہو گئی
اور اس کے بعد وہ یقینی طور پہ چاہیں گی کہ اپنے والد کے ساتھ جائیں، گو کہ ان کے بڑے بھائی جو ہے حسن نواز، حسین نواز، وہ لندن میں موجود ہیں اور وہ یقینی طور پہ بہت بہتر جو ہے اپنے والد کی دیکھ بھال کر سکتے ہیں۔ مگر پھر اب ضمانت پہ اگر مریم نواز باہر آئی ہیں تو توقع شاید بہت سے حلقوں کی طرف سے یہ کی جا رہی ہے کہ وہ اپنے والد کے ساتھ ہی باہر جائیں گی۔ تو یہ بھی ایک وجہ ہے کہ نون لیگ شاید اب فوری طور پہ کسی قسم کی انتخابی ماحول میں شامل ہونے کے لیے تیار نہیں ہے۔ مریم نواز کے ضمانت کے حوالے سے اور نواز شریف صاحب کی جو 8 ہفتے کی ضمانت ہے اور پھر اب انہوں نے علاج کے لیے باہر جانا ہے، ایک چیز ہم بطور سوسائٹی بھولتے ہیں، بطور صحافی بھی بھول جاتے ہیں کہ جس طریقے سے جن حالات میں یہ سارے مقدمات بنے، جس طریقے سے سیاسی انجینئرنگ الیکشن سے پہلے ہوئی، گزشتہ الیکشن سے پہلے جس طریقے سے نیب کا ادارہ استعمال ہوا اور جس طریقے سے سابق چیف جسٹس ثاقب نثار نے اپنے ریمارکس، اپنے بیانات، اپنی حرکات، اپنے دوروں، ہسپتالوں کے دوروں کی وجہ سے ایک خاص سیاسی ماحول بنا دیا تھا، بہت ہی منفی سیاسی ماحول مخصوص سیاسی جماعتوں کے خلاف۔ یہ آج جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ اسی کا تسلسل ہے۔ تو اس چیز کو ہم اگر بھول کے اب اپنی ضمانتوں کو اور اب اپنی ریلیف کو آئینی اور قانونی تو کہیں گے، مگر پھر یہ ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ اگر پہلے جیلیں ہوئی تھی، سزا ہوئی تھی، تو وہ کن حالات میں ہوئی تھی۔ تو اب تو تجزیہ کرنا بڑا آسان ہے کہ مریم نواز کی ضمانت میرٹ پہ ہوئی ہے اور قانون کے مطابق ہوئی ہے، تو بھئی قانون کے مطابق ہی اگر سب کچھ ہونا تھا تو پھر یہ سب لوگ جیل میں کیسے ہوتے، اور پھر نواز شریف حکومت سے باہر کیسے ہوتے، نااہل کیسے ہوتے، اور پھر وہ ویڈیو کیسے آتی جج ارشد ملک کی۔ تو بہت سارے معاملات ہیں، اور اس سارے ماحول میں مولانا فضل الرحمان کا اب آتے آتے اچانک واپس جانے کا جو اشارہ ہے، گو کہ وہ تحریک جاری رکھنے کی بات کر رہے ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ بھی یہی ہے کہ کچھ نہ کچھ ہوا ہے ایسا کہ جس سے مولانا فضل الرحمان جو ہیں کچھ مطمئن شاید نظر آتے ہیں، کوئی کمٹمنٹ، کوئی وعدہ کسی ایسے شخص، کسی ایسے طاقت، کسی ایسے ادارے کی طرف سے کہ بھئی آپ کے اس جلسے جلوس کے دوران اگر ہم یہ کریں گے تو ہمارے اداروں کے بارے میں بڑا منفی تاثر ملے گا۔ تو بہتر یہ ہے کہ آپ کا پیغام ہمیں پہنچ گیا ہے، ہم اس پہ غور کریں گے، مگر فی الحال آپ ہمیں تھوڑا بریدنگ سپیس دیں۔ اور وہ کیا امکانات ہیں جو ہو سکتے ہیں؟ اب مولانا فضل الرحمان اگر واپس چلے بھی جاتے ہیں، اپنی نعرہ بازی، بیان بازی جاری رکھتے ہیں، تو ویسے بھی جو حالات چل رہے ہیں معیشت کے، تو اگر اس دوران کوئی معاشی وجوہات کی وجہ سے بھی اگر تبدیلی آتی ہے تو اس کا کریڈٹ بھی یقینی طور پہ مولانا فضل الرحمان کو جائے گا، اور اگر سیاسی وجوہات کی وجہ سے تبدیلی آتی ہے تو تب بھی مولانا فضل الرحمان کی اہمیت میں اضافہ ہوگا۔ مگر کچھ ایسی چیزیں تھیں کہ جو اس دھرنے کے دوران یا مولانا فضل الرحمان کی ریلی اور احتجاج کے دوران نہیں ہو سکتی تھی، کیونکہ بڑا حساس معاملات تھے۔ تو اس بات کا بھی امکان ہے کہ کوئی اہم فیصلے کیے جائے اہم اور اداروں کی طرف سے، مگر ایک جو بڑا ٹھوس پیغام آیا ہے اہم اداروں کی طرف سے، وہ ہے آج ایک پریس ریلیز جو فوج کے ترجمان کی طرف سے جاری کی گئی ہے، اور کور کمانڈر کانفرنسز کا اس میں ذکر کیا گیا ہے، اور اس میں کہا گیا ہے کہ جو کور کمانڈر کانفرنس، جو کور کمانڈرز کا فورم ہے، لفظ فورم کا استعمال کیا گیا ہے، اس میں اس بات کا اعادہ کیا گیا ہے کہ ملکی سلامتی کے حوالے سے اور جو دوسرے معاملات ہیں، اندرونی سلامتی ہے، بیرونی سلامتی ہے، اس حوالے سے جو کچھ اچیومنٹس یا پیش رفت ہو چکی ہے، اب اس کو دوبارہ ہم کسی کو بھی اس کو خراب کرنے کی یا اس کو لپیٹنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ جو ورڈنگز ہیں بڑی اسٹرانگ ہیں۔ یہ 226ویں کور کمانڈر کانفرنس تھی، اور ڈی جی ایس پی آر کی طرف سے جو پریس ریلیز جاری کی گئی ہے اور چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ کی سربراہی میں ہوئی تھی۔ اس میں کہا گیا کہ فورم نے
جو ہے جیو اسٹریٹجک اور نیشنل سیکیورٹی انوائرمنٹ کے اوپر غور کیا، اور فورم نے اندرونی سیکیورٹی اور اپنے مشرقی بارڈر کی صورتحال، لائن آف کنٹرول اور بھارتی مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پہ غور کیا، اور پھر کہا کہ کمانڈرز نے اپنا ایکسپریس کیا ہے فرم ریزالو ٹو ڈیفینڈ دا کنٹری اور اگینسٹ فل اسپیکٹرم تھریٹ، کسی بھی قسم کے خطرات سے نمٹنے کے لیے۔ اور یہ بھی کہا گیا کوٹ ان کوٹ میں جو جملہ پریس ریلیز میں ڈالا گیا کہ ہم نے وی ہیو اٹینڈ اسٹیبلٹی تھرو کوہیسو نیشنل ایفرٹس اینڈ سیکریفائسز رینڈرڈ بائی پاکستان آرمڈ فورسز، وی آل نیشنل انسٹیٹیوشن اینڈ ابو آل دا نیشن۔ اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے ملک میں کچھ وفاقی ایک حکومت ہے، ایک وزیر اعظم ہے، ایک وزیر دفاع ہے، اور پھر ایک قومی سلامتی کونسل بھی ہے، نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کونسل جو ہے، جس کے اجلاس بھی ہوتے رہے۔ کوئی بھی اگر نیشنل سیکیورٹی کا معاملہ ہے تو وہ نیشنل سیکیورٹی کونسل میں ڈسکس ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کور کمانڈرز کا جو فورم ہے یہ بہت اہم فورم ہے افواج پاکستان کا، بری افواج کا، مگر یقینی طور پہ تکنیکی اعتبار سے اور قانونی اعتبار سے یہ صرف بری افواج کا نمائندہ فورم ہے۔ اور جو چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف ہے، ایک سٹرکچر ہے، ایک بنا ہوا ہے، میرے خیال میں اس کو بھی فعال کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر واقعی افواج پاکستان اگر واقعی یہ سمجھتی ہیں، اور ہم بھی سمجھتے ہیں کہ وہ قومی سلامتی کے حوالے سے وہ کوئی پالیسی سازی کر سکتی ہیں، تو پھر کم از کم تینوں افواج کے نمائندہ فورم کو استعمال میں لانا چاہیے۔ ہماری یہ بدقسمتی ہے کہ ہم ہمیشہ فورم بنا دیتے ہیں۔ بڑے شوق سے جنرل جہانگیر کرامت صاحب نے تجویز دی تھی نیشنل سیکیورٹی کونسل کی، نواز شریف صاحب اس پہ ناراض ہوئے، ان کو استعفیٰ دینا پڑ گیا۔ بعد میں پھر نواز شریف صاحب کے ہوتے ہوئے اس فورم کو فعال کرنا پڑا، اس سے پہلے فعال کر چکے تھے پیپلز پارٹی کے دور میں صدر زرداری صاحب۔ لیکن اب اس فورم کے ہوتے ہوئے جب کور کمانڈر کانفرنس میں اتنے اہم ترین معاملات پر اس طرح کی اسٹرانگ ایک پیغام آئے گا تو پھر نیشنل سیکیورٹی کونسل کا کیا فائدہ؟ کہاں وزیر خارجہ، وزیر دفاع، وزیر خزانہ، تمام اہم ادارے جو ہیں اس نیشنل سیکیورٹی کونسل کے ممبر ہوتے ہیں، چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف۔ تو پھر یہ بھی نہیں تو کم از کم چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کی سربراہی میں ایسا اجلاس ہونے چاہیے، اور وہاں سے افواج پاکستان کا ایک ٹھوس پیغام آنا چاہیے۔ تو سٹرکچرز بنا دینا کافی نہیں ہے، ان کو فعال کرنا بھی ضروری ہے۔ اور میرے خیال میں کور کمانڈرز کی جو کانفرنس ہے وہ انتہائی اہم ہے، اور یقینی طور پہ سب سے طاقتور ادارہ فوج ہے، مگر اس کے ساتھ ہی اس میں باقی دونوں آرگنز کی نمائندگی ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح کا پیغام جو آج کور کمانڈر کانفرنس سے آیا، یہ ہماری وزارت دفاع کی طرف سے، ہمارے وزیر اعظم کی طرف سے بھی آنا چاہیے۔ اور پاکستان، اس میں کہا گیا کہ پاکستان آرمی ایز آرگن آف دا اسٹیٹ، میرے خیال میں آئینی اور قانونی طور پہ صرف 3 آرگن ہوتے ہیں اسٹیٹ کے، ریاست کے۔ ہمارے آئین میں اس کی وضاحت ہے، اور دنیا بھر کے آئین میں جو ہے، جو پارلیمانی جمہوری آئین ہیں، ان میں صرف 3 آرگن ہوتے ہیں، اور وہ ہیں پارلیمنٹ، ایگزیکٹو یعنی حکومت، اور عدلیہ جو آئینی آرگن ہے۔ آرمی جو ہے وہ آرگن آف دا اسٹیٹ نہیں ہے، وہ ایک سبارڈینیٹ انسٹیٹیوشن آف دا اسٹیٹ ہے جو کہ وفاقی حکومت کے ماتحت ہے۔ تو یہ ورڈنگز کا کچھ معاملہ ہے، انگلش کا کچھ معاملہ ہے، اور اس میں ڈائریکٹر جنرل ISPR جو ان کا بڑا اہم کردار ہے، یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ جب لینگویج کی بات آئے، جب الفاظ کے چناؤ کی بات آئے، تو وہ اس میں اپنا انپٹ ضرور دیں اور بتائیں کہ کیا لینگویج جو ہے وہ مناسب ہو سکتی ہے۔ اچھی بات ہے کہ نیشنل انسٹیٹیوشنز کو وہ سپورٹ کریں، پاکستان آرمی، لیکن بیسیکلی نیشنل انسٹیٹیوشنز کو آرمی جو ہے وہ آرمی کو سپورٹ کرتے ہیں، نیشنل انسٹیٹیوشنز جو ہیں۔ اور ہر ملک میں اور پاکستان میں خاص کر تمام نیشنل انسٹیٹیوشنز کی آرمی کو سپورٹ ہوتی ہے، کیونکہ وہ آرمی ہمارا سب سے اسٹرانگ آرم ہوتا ہے۔ مگر اس کی مضبوطی اور اس کی رسپیکٹ اس میں ہے کہ یہ وفاقی حکومت کے ماتحت، اس کے کمانڈ اور کنٹرول میں، اور جو ہمارے آئینی اور قانونی ادارے ہیں ان کے ماتحت رہ کے کام کریں،
اور اپنا علیحدہ سے کسی قسم کی کوئی ایسی پالیسی سٹیٹمنٹ جاری نہ کریں جس سے تاثر ملے کہ ہماری وفاقی حکومت، ہماری وزارت دفاع، ہماری جو نیشنل سیکیورٹی کونسل یا ہمارا چیئرمین جوائنٹ اسٹاف کا جو فورم ہے، وہ بھی تو ایک فورم ہے، وہ غیر فعال ہے۔ تو میرے خیال میں ہمیں اتنا سٹرونگ الفاظ بھی استعمال نہیں کرنے چاہیے۔ بظاہر تو اس میں کسی قسم کی سیاسی بات نہیں ہے، مگر جو حالات اسلام آباد میں مولانا فضل الرحمان کے دھرنے کے، اور یہ خبریں بھی تھی کہ ان کی آرمی چیف سے ملاقات ہوئی، اور پھر بعد میں اور بھی دوسری خبریں آئی، تو اس تناظر میں یہ کہنا کہ ہم کسی کو اجازت نہیں دیں گے کہ ہم نے جو اچیومنٹس کیے ہیں، یہ ہم کون ہیں؟ یہ ہم عوام ہیں، ہم لوگ ہیں، ہماری منتخب حکومت ہے، ہماری پارلیمنٹ ہے، ہم قوم ہیں۔ یہ ہم کوئی صرف ایک ادارہ یا کور کمانڈرز نہیں، پوری قوم ہے ہم۔ تو یہ کور کمانڈرز کی طرف سے تاثر مل رہا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہ اچیو کی ہے بیٹر انٹرنل سیکیورٹی اور قربانیوں کے ذریعے اور قوم کی مدد سے، اور ہم اس کو اجازت نہیں دیں گے کہ یہ اس کو رول بیک کیا جائے اور کسی ویسٹرڈ ایجنڈا کو۔ اب اس طرح کی میرے خیال میں اسٹرانگ لینگویج یوز کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے اداروں کو اعتماد ہونا چاہیے کہ ہم ان کے ساتھ کھڑیں، اور کسی قسم کا ری ایکشن یا غصہ جو ہے ان کے بیانات میں سامنے نہیں آنا چاہیے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ 226ویں کور کمانڈر کانفرنس ہوئی ہے، 226ویں، اچھی بات ہے۔ اس اتنے اہم ترین فورم کی کانفرنسوں کی گنتی بھی رکھی گئی ہے۔ یہ اگر وفاقی کابینہ کے جو اجلاس ہوتے ہیں ان میں جو فیصلے ہوتے ہیں، جو نیشنل سیکیورٹی کونسل کے اجلاس ہوتے ہیں ان میں جو فیصلے ہوتے ہیں، ان کی بھی اجلاسوں کی اگر گنتی یا تعداد کو تھوڑی سی اگر ہم اہمیت دیں تو صورتحال کافی بہتر ہو سکتی ہے۔ تو اس تمام سچویشن کے اندر اگر وزیر اعظم عمران خان کے خلاف جو ہے کوئی عدم اعتماد کی تحریک آتی بھی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ معاشی حالت ایسی ہے کہ شاید پارلیمنٹ کے اندر بھی چینج آ جائے، مگر پارلیمنٹ کے اندر چینج آنے کا مطلب پھر یہ ہوگا کہ عمران خان کے علاوہ کوئی بھی، اور سسٹم اگر یوں ہی چلنا ہے اور حکومتیں یوں ہی گرنی ہیں اور پھر اس یوں ہی بحال ہونی ہے، کچھ لوگوں کے درمیان ڈیل کے تحت گرنی ہے، کچھ لوگوں کے درمیان ڈیل کے تحت بحال ہونی ہے، وزیر اعظم اسی طرح بدلنے ہیں، تو اس ساری محنت کا کوئی فائدہ نہیں۔ اور خاص کر وہ سیاسی جماعتیں جو ووٹ کو عزت دینے کے نعرے لگاتی ہیں، ان کو کم از کم اپنا موقف واضح کرنا ہوگا۔ اور آخر میں یہی سمجھتا ہوں کہ اس ایسے نازک وقت میں نون لیگ کو بڑی اہم ذمہ داری ادا کرنی ہے، پیپلز پارٹی کو بڑی اہم ذمہ داری ادا کرنی ہے، اور ضروری نہیں ہے کہ وہ اقتدار سے چپکے رہیں اور اقتدار سے چپکے رہنے کی خاطر وہ سیاسی اور جمہوری اصولوں کی بھی قربانی دیں۔ اب یہ وقت آ گیا ہے کہ کوئی اصولی موقف اپنایا جائے، ادروائز آپ کو جس طریقے سے کھڑکی سے اٹھا کے باہر پھینکا گیا تھا اور آپ کو کہا جا رہا ہے کہ آپ اس کھڑکی کے راستے ہی واپس آئیں، تو پھر ووٹ کی عزت ایسے بحال نہیں ہوتی۔ اب دیکھتے ہیں آنے والے وقتوں میں کیا ہوتا ہے، مگر شاید ایک آئیڈیا تھا، ایک توقع تھی کہ حسن نواز اور حسین نواز کے لندن میں ہوتے ہوئے نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ایک محفوظ ہاتھوں میں ہوں گے، ان کی اچھی ان کو اٹینشن بھی مل سکے گی، اور اگر مریم نواز مناسب سمجھیں تو ہو سکتا ہے وہ پاکستان میں رہ جائیں کچھ عرصے کے لیے۔ اور بہت مشکل ہے ایک بیٹی کے لیے، ظاہری بات ہے، یہ تو جس پہ گزری ہوتی ہے اسی کو پتہ ہوتا ہے، مگر شاید پھر ایک طرف ذمہ داریاں ہیں والد کی، نجی ذمہ داریاں ہیں، تو دوسری طرف قوم کی بھی ایک ذمہ داری ہے جو اس جماعت نے اور اس جماعت کے لیڈروں نے اٹھانی ہے، اور پھر ووٹ کی عزت بھی تو بحال کرنی ہے۔ مطیع اللہ جان، MJ TV سے اتنے ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔